جہاد چیز ہے کیا اللہ اکبر؟ شرط کیا ہے؟ جب میرے آقا علیہ السلام اپنے امتی پہ احسان فرماتے ہیں نا تو اسے تحفے میں عشق رسول عطا کرتے ہیں، اور عشق رسول کمایا نہیں جاتا، یہ بارگاہ نبوی سے عطا کیا جاتا ہے۔ علماء بیٹھے ہیں بہتر جانتے ہیں کہ عشق رسول کی اداؤں میں نہ کوئی تنقید ہے، نہ کوئی تقلید ہے، نہ اس میں کوئی فتویٰ ہے، نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ ہر عاشق اپنے انداز میں اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے۔ اب غور کریں، کوئی میاں والی کی جیل میں جا کے اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے اور وہاں جا کے کہتا ہے کہ ہوں تو میں امن کا قائل، وقت آنے پہ میں طوفان بن جاؤں گا، اگر انگلی اٹھی میرے نبی کی ناموس پر میں قلم چھوڑ کے تلوار بن جاؤں گا۔ کوئی اپنے عشق کا اظہار میاں والی کے جیل میں جا کے کرتا ہے، پھر کئی سال گزرتے ہیں، غالباً 70 سال کے بعد دوبارہ کوئی الٹی سیدھی بات کرنے کی جسارت کرتا ہے تو کوئی اپنے عشق کا اظہار اڈیالے کی جیل میں جا کے کرتا ہے اور کہتا ہے جنون گردش ماحول کا رخ موڑ دیتے ہیں، ہم وہ مسلم ہیں جو ظالم کا پنجہ توڑ دیتے ہیں، میرے نبی کو توہین کی نظر سے نہ دیکھو، زمانہ جانتا ہے ہمیں سی آنکھیں پھوڑ۔ دوستان ذی وقار، اب مجھ سے آ کے یونیورسٹیز میں یہ پڑھا لکھا طبقہ پوچھتا ہے کہ بھائی جان ہم تو علاموں مولانوں کو نہیں مانتے، ہمیں بتا دیجئے کہ کوئی بڑی ہستی۔ میں نے کہا کیا مطلب بڑی ہستی؟ ہمیں بتائیے نا، پاکستان تو ایک سیکولر سٹیٹ تھی۔ میں نے کہا اچھا، تو یہ تو ممتاز قادری کا ذکر کر رہے ہوتے ہو تم لوگ، کسی اور کا ذکر کر لیتے؟ میں نے کہا ہاں، اور کہتا ہے کوئی تھوڑے سے دلائل کی روشنی میں بتا دو نا، تم فالو کس کو کر رہے ہو؟ میں نے انہیں کے انداز میں جواب دیا، میں نے کہا قائد اعظم کو فالو کر رہا ہوں۔ نہیں سمجھے آپ لوگ؟ کیا بات ہے؟ کہتے ممتاز قادری کی سپورٹ کر رہے ہو، کس کو فالو کر رہے ہو؟ میں نے کہا علم و دین کا کیس کس نے لڑا؟ کہتا ہے یہ چند مولانے اٹھ کے تو ممتاز قادری رہائی تحریک چلا کے پھر رہے تھے، یہ کسے فالو کر رہے ہیں؟ میں نے کہا اقبال کو فالو کر رہے ہیں۔ غازی علم الدین رہائی تحریک کس نے چلائی؟ یہ تاریخی پس منظر میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ قائد اعظم کے پاس نا سارے بر صغیر سے چندہ اکٹھا کر کے لے آئے لوگ کہ علم الدین کا کیس لڑیں، آپ بڑے بینک کے وکیل ہیں۔ آپ نے کہا میں پیسے نہیں لینا چاہتا، اقبال سے پوچھ لو۔ اقبال کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں علم الدین اور رسول اللہ کے درمیان حائل نہیں ہونا چاہتا، یہ عشق کا معاملہ ہے، میں عشق میں نہیں آنا چاہتا، بیچ میں نہیں آنا چاہتا، یہ تو بعد کی باتیں ہیں۔ بعد میں ہوا کیا کہ قائد کے پاس آئے، قائد اعظم کو کہا کہ آپ کیس لڑیں۔ قائد اعظم نے کہا میں کیس لڑتا ہوں، البتہ چندہ میں نہیں لوں گا، یہ میرے ایمان کا معاملہ ہے۔ یہ ماڈ سکواڈ، یہ ماڈرن، قائد اعظم سے زیادہ پیاری پرسنالٹی اس دور میں کسی ماڈرن آدمی کی نہیں تھی۔ ان سے مہنگے پیارے زبردست خوبصورت اور ماڈرن قسم کے پینٹ کوٹ کوئی نہیں پہنتا تھا، زبردست قسم کی ٹائی کوئی نہیں لگاتا تھا، زبردست لیدر کے جوتے کوئی نہیں پہنتا تھا۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود جب معاملہ عشق کا آتا ہے نا تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرا تعلق کن لوگوں میں ہے، عشق اپنے فیصلے پر خود کرتا ہے۔ قائد اعظم گئے، کہا علم الدین تم ایک مرتبہ کہہ دو جب میں نے گستاخ کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، تو میں تمام ثبوت اور دلائل کی روشنی میں تمہیں رہا کروا سکتا ہوں۔ علم الدین نے کہا مسٹر جناب والا زندگی چے پہلا کم کیتا ہے جڑا ہوش رہ کے کیتا ہے۔ پھر
اب یہ تو چھوٹی بات، اب بڑی بات بتاتا ہوں۔ کمرے عدالت میں گئے تو جو جج تھا نا وہ انگریز تھا۔ وہ کہتا ہے علم الدین، تم نے گستاخ کو قتل کر کے قانون ہاتھ میں لیا، تم نے توہین عدالت کی ہے۔ علم الدین کا جواب مورخ نے سنہری حروف میں لکھا کہ جج صاحب، جب آپ سے توہین عدالت برداشت نہیں ہوتی تو مسلمان توہین رسالت کیسے برداشت کر سکتا ہے؟